بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی نے ٹائم کی بڑی ہی پیاری ڈیفینیشن پیش کی۔ کہا کہ آپ اگر کسی کا ویٹ کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں تو ٹائم بڑا ہی آہستہ آہستہ سے گزرے گا، اور اگر آپ کہیں سے لیٹ ہو گئے ہیں تو ٹائم بڑا تیزی سے گزرے گا، اور اگر آپ کو درد ہو رہی ہے، تکلیف میں ہیں، ہاسپٹل میں پڑے ہیں تو چبھتا ہوا ٹائم گزرے گا، اور اگر آپ کسی محبت کرنے والے کے ساتھ بیٹھے ہیں تو ٹائم کا تو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اسٹوڈنٹ سے پوچھیں، اسے کہیں کہ جو کلاس 1 گھنٹے میں ختم ہوتی ہے کتنی دیر لگتی ہے؟ وہ 1 گھنٹے والی کلاس بولے گا کہ ختم ہی نہیں ہوتی، ایسے جیسے کئی گھنٹے کی ہو جاتی ہو۔ اور اگر اسی اسٹوڈنٹ سے پوچھیں کہ بریک کتنی دیر میں ختم ہوتی ہے تو کہے گا ابھی تو شروع ہوئی تھی اور ختم بھی ہو گئی۔ تو اس کا مطلب ٹائم آپ کی فیلنگز اور آپ کی سائیکولوجیکل سٹیٹ کے مطابق گزرتا ہے، گھڑی کے مطابق نہیں گزرتا۔ حضرت امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، وَالْفُرْصَةُ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، فرصت کی گھڑیاں تیز بادل کی طرح گزر جاتی ہیں، لہٰذا بھلائی کے ملے ہوئے موقع کو غنیمت جانو۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کی قسم اٹھائی ہے ان میں سے ایک وقت بھی ہے۔ ہمارے وقت کا ایک ایک لمحہ انمول اور قیمتی سرمایہ ہے۔ وقت اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک گراں قدر نعمت ہے۔ وقت جتنا قیمتی ہے اتنا ہی پگھلتی برف کی طرح آنن فانن گزر جاتا ہے کہ بس صبح ہوئی، شام ہوئی، عمر یوں ہی تمام ہوئی۔ وقت مومن اور کافر اور نیک و بد ہر ایک کی زندگی کی کشتی کو مسلسل آگے بڑھائے چلا جاتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ بعض کشتیاں دھارے میں ایسی ہیں جو بے مقصد چلی جاتی ہیں، نہ ان کا رخ معین، نہ منزل و مقصود کی کوئی خبر، نہ مقصد حیات کا کوئی نشان۔ کچھ ایسی کشتیاں بھی وقت کے اس عظیم دھارے میں بہہ رہی ہیں جن کی سمت معین اور مقصود اعلیٰ ہے، وہ ہر لمحہ کامرانی اور فلاح کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ وقت ہر لمحہ پکار پکار کر کہتا ہے، اے آدم کے بیٹے، میں ایک قیمتی سرمایہ ہوں، تیرے عمل پر شاہد و گواہ ہوں، مجھ سے کچھ حاصل کرنا ہے تو کر لے، ورنہ میں قیامت تک لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا میں ہر خسارے کی تلافی کی جا سکتی ہے، لیکن ضائع کیے ہوئے وقت کی تلافی ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے تو شاعر نے خوبصورت جملات کہے، جو وقت کو مفت گمائے گا وہ آخر کو پچھتائے گا، کچھ بیٹھے ہاتھ نہ آئے گا، جو بوئے گا سو کھائے گا، تو کب تک دیر لگائے گا، یہ وقت بھی آخر جائے گا، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں، کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ تو دوستو، ماضی کے وقت پر پردہ ڈالتے ہوئے آئیں آج سے سوچیں اور دیکھیں کہ کیا ہم وقت سے فائدہ لے رہے ہیں یا ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں؟ کیا ہم وقت سے فائدہ لے کر کامیاب لوگوں میں شامل ہو رہے ہیں، یا یہ کہ دوسروں کی کامیابیوں کو بھی اپنے وقت سے ضائع کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ دنیا تو ویسے بھی ضائع ہو جائے گی، اور کیا ہم اس وقت سے اپنی آخرت کو تو ضائع نہیں کر رہے؟